کوئکنیس، آپ کی کوئک، شارپ، یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اور اس کے بعد آپ کی تھنکنگ اینڈ کین آبزرویشن. چونکہ ملٹری پروفیشن کا جو سلیکشن ہے یہ بیسڈ ہے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، جس کام کے لیے جو بنا ہے. ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ فرمایا لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی. اور دوسرا کہہ دیا انسان کو اس کی منشاء حیات اس کو دے دی جاتی ہے. آپ کی منشاء حیات اگر مسلح افواج کا حصہ بننا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلح افواج جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ان کی روٹین کیا ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، مسلح افواج کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ان کے جو پروفیشنلز ہیں، سپاہی ہیں، آفیسرز ہیں، وہ کس معیار کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. سارا دن وہ کیا کرتے ہیں، اس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی زندگانی، ان کی فزیکل اپیرنس ہے، وہ کس لیول پہ. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. پہلے ڈیزرو کرو پھر ڈیزائر خواہش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، آپ نے ڈسکور کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس لیے بنایا ہوں. تو میں اکثر ایک بات لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کیا کرو، کیسے آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتا ہوں کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے لیے آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی، اور وہ ریاضت آپ کر سکتے ہو. آپ یہ بات سمجھ لیں، کوئی کسی کی نیت کو نہیں پکڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بنا دیا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آج کوئی بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. 100% کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکتا. قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، یہ بیت المقدس کے حوالے سے ہی ہے، کہ جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو تھے یہ اللہ کا غیب کا علم جان لیتے ہیں. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جب وقت پیغام آ گئے، موت کا پیغام ہے. پیغمبروں کا اصول ہے یہ اگر آپ نے کسی سچے اللہ کے نبی کو سمجھنا نا تو اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ اس کی وقت وفات آنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ روح قبض کرتے ہیں وہ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ جو قادیانی کہتے ہیں ان کی تو موت ایسے ہی ہوئی ہے، ٹوائلٹ میں ہوئی ہے. کوئی ٹوائلٹ میں مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرنا. ٹوائلٹ میں گئے بیٹھے ہو، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹوائلٹ، اللہ معاف کرے، ٹوائلٹ میں فوت ہو گئے. غلط کام کریں گے تو غلط ہی نتیجے ملیں گے نا. تو جو بندہ وہ جو پیغمبر ہوتے تو پیغمبروں کو تو آتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کا تو موت کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس. آپ نے کہا جی بات یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ جن جو ہیں یہ بڑے سرکش ہیں، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر نہیں کرنی، تو آپ جو ہے ایسا کریں کہ میری جو موت ہے، سورۃ سبا 22ویں پارے میں، یہ سورۃ سبا 15ویں آیت ہے اس کی، تو اس میں یہ بتا دیا کہ آپ نے نہ پھر نماز نیت لی اور اپنا جو عصا تھا اس کے ٹیک کر کے تو آپ قیام میں کھڑے ہو گئے. تو جنوں کو نہیں پتہ چلا. اور اللہ نے قرآن میں مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ ان کی موت کا بتایا دیمک نے بتایا ان کا، کہ دیمک اس ہستے کو، اس لاٹھی کو کھایا تو پھر وہ زمین پہ آتا. اب جنوں کو جا کے پتہ چلا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے. اگر ان کو یہ بات پتہ ہوتی تو یہ جن کا یہ اگر غیب کا علم کو جان رہے ہوتے تو یہ پہلے ہی پتہ کر لیتے. لہٰذا یہ نہیں جانتے. کسی بندے کو بھی آپ کی نیت کوئی بندہ بھی چیک نہیں کر سکتا. کسی بندے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ آپ کو اختیار ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کو یہ دیکھنا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ انزیوم کریں کہ آپ فوت ہو گئے. آپ فوت ہو گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جنازے میں کن کن لوگوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنازے میں شامل ہوں. یا قبر پہ، آپ کے قبر کے آپ کے کتبے پہ
کیا نام لکھا ہو, کیا کوالیفیکیشن لکھی ہو, کیا کہنا ہو آپ نے, تو جو آپ وہ سوچتے نا وہ آپ ہیں, وہ آپ کو کرنا چاہیے, وہ کام آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وہ کام کے لیے بنایا, کیونکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے. جس کو جتنی جلدی اس کام کا پتہ چل جاتا ہے اتنی جلدی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بندوں کو اللہ تعالیٰ کرم ہوتا ہے, جلدی جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کے لیے آپ پہلے اپنے آپ کو تلاش کر لیں, کیا ملٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو کیا آپ کے اندر وہ ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ رجحان ہے, تو وہ رجحان آپ کا یہ جو آئی کیو ٹیسٹ ہے, اس کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ آئی کیو ٹیسٹ میں دو ٹائپس ہیں اس کی, وربل انٹیلیجنس اور نان وربل انٹیلیجنس. جو وربل انٹیلیجنس ہے, ان دس ٹیسٹ دی آئٹمز آر اسٹیٹڈ ان لینگویج, جتنے بھی آئٹمز ہیں آر اسٹیٹڈ ان لینگویج, زبان کسی نہ کسی زبان میں ہوں گے, ڈیفینیٹلی وہ زبان انگلش ہی ہے یا میتھمیٹیکل لینگویج ہے, کچھ میتھس کے کویشچنز ہوں گے وہ میتھمیٹیکل ہوں گے, دس از کالڈ دی وربل انٹیلیجنس. یہ آلموسٹ 90 یا 96 آ جاتے ہیں. 30 منٹس اس کے دیے جاتے ہیں, ان 30 منٹس کے اندر آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. ایوریج مارکس آپ کو لینے ہیں, ایوریج انٹیلیجنس ریٹنگ آپ کی مور دین 60% ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ کو آلموسٹ 18 سیکنڈ میں ایک کو کرنا ہوگا. وربل انٹیلیجنس میں وہی بات ہے, آپ کو پیٹرن کو پکڑنا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پرابلمز بنائی اس کا پیٹرن کیا ہے. جیسے ہی آپ پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں آپ فوری طور پہ آنسرز میں چلے جائیں. آنسرز کے اندر آپ نیئرسٹ آنسر کو دیکھیں, آلموسٹ 2 یا 3 انہوں نے, 2 تو بڑے کلوز ہوں گے, ایک تھوڑا اس کے نیئر ٹو کلوز ہوگا, 2 بڑے کلوزسٹ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی ان 2 کے اندر آپ کو ہوگا. جتنی جلدی آپ پیٹرن کو پکڑ لیں گے, یہ پریکٹس کریں, آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سیکنڈ ہے نان وربل. ان دس ٹیسٹ دی آئٹمز آر ان دی فارم آف لائنس, ڈرائنگس, لکیریں ہوں گی یا کوئی ڈرائنگز ہوگی, پکچرز ہوں گی, کسی طرح کی بھی پکچرز ہوں گی, اینڈ اسپیشل کریکٹرز, ارتھمیٹک سمبلس ایٹسٹرا اس میں یوز کیے جائیں گے. ٹرائی اینگل, رائٹ اینگل, اسکوائر, پلس مائنس, ایڈیشن, سبٹریکشن, ان کی جو ہے نا وہ آئٹمز کو, کوشچنس کی جو آئٹمز ہیں ان کو بنایا گیا ہوگا. نان وربل انٹیلیجنس 110 ہوتے ہیں, آلموسٹ 35 منٹس دیے جاتے ہیں. ان 35 منٹ آلموسٹ وہی کرائٹیریا ہے, لیکن اس کے اندر ذرا آپ کو پیٹرن پکڑنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایکچوئل ریٹنگ آپ کی وہ بتاتا ہے جو آپ کے مائنڈ, چونکہ ہمارا جو دماغ ہے یہ تصویروں کی شکل میں زیادہ جلدی سیکھتا ہے. ہم نے مائنڈ میپ پہ بھی آپ کو بات کی تھی, جو آج کل بڑی زبردست ٹیکنیک ہے مائنڈ میپنگ, آپ کیا کریں مائنڈ میپنگ, کیونکہ آپ کا ذہن, اب مثلا آپ کو میں اس کمرے میں ساری ایک تصویر دیتا ہوں, آپ کو ایک سیریز دیتا ہوں 15 تک. ان 15 ورڈز کی میں جب آپ کو سیریز دوں گا, ان 15 ورڈ کو میں آپ کو کہوں گا آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے, یا 2 منٹ کر لیتے ہیں, زیادہ ٹائم ہے ویسے 1 منٹ کہتے ہیں, آپ کے پاس 1 منٹ ہے. آپ نے اس 1 منٹ میں 1 to 15 سیکوینس توڑے بغیر مجھے بتا دینا, جس کا تو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ اس کا ذہن اتنا اچھا ہے وہ تو کر لے گا میمورائز, لیکن میجورٹی نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر میں آپ کو وہ جو لسٹ, پہلے وہ ورڈ کی لسٹ دکھا دوں, اس کے بعد آپ کو ایک تصویر دکھا دوں, اس تصویر میں ایک ایسا پیٹرن بنا دوں, مثلا بلی ہے, درخت ہے, اس کے بعد جو تصویریں بنی ہوئی ساری پیٹرن میں آ جائیں, آپ اس ورڈ کو دیکھ کے ساتھ اس کو تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو 1 منٹ میں پورا سیکوینس یاد ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ تصویروں میں کام, یہ سین, اسی لیے تو کہتے ہیں دماغ میں سین نہیں کھولنے چاہیے, اب پاگل ہو جاتا ہے بندہ. خدشات, جتنے بھی خدشات ہوتے ہیں نا, آپ کو 90% آپ کے خدشات جو ہے نا غلط ثابت ہوتے ہیں. فیئر آف ان نون, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اف اینڈ بٹس, اگر مگر, کوئی چکر نہیں. جتنے آپ سین کھولتے جائیں گے, جتنے آپ سین کھولتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے وہ کھولتا جائے گا. لیکن آپ اللہ تعالیٰ, اسی لیے کہا اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے, صبر کرنا ہوتا ہے. تو جنٹلمین, وربل انٹیلیجنس میں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں 22 اس کی آگے وہ کائنڈز ہیں, آلموسٹ 12 سے 15 جو ہے نان وربل انٹیلیجنس کے ہمارے ملٹری میں جو ٹیسٹ ہے اس میں پوچھے جاتے ہیں. اس میں کمپلیشن آف سیریز ہے نمبر 1, اینالوگی ریلیشنز ہیں, ڈائریکشن ٹیسٹ ہے, شارٹر لیٹر پرابلمز ہیں, الفابیٹک ریلیٹڈ پرابلمز ہیں,
پرابلمز آن رینکس ہیں، ایڈنٹیفیکیشن آف لیٹرز ہیں، مینٹل ابیلٹی کویسچنز ہیں، لاجیکل وین ڈائیگرام، بلڈ ریلیشن ٹیسٹ، نمبر کوئز، انٹرچینجنگ ٹو سائن، جمبل ورڈز، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، ملٹیپل چوائس ٹیسٹ، ارتھمیٹک ٹیسٹ، الفابیٹک ٹیسٹ، آڈ مین آؤٹ، کامن سینس، سینونیم ٹیسٹ، ریکنسٹرکشن آف سینٹینس اینڈ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. زیادہ تر نمبر سیریز کے جو کویسچنز ہیں وہ آتے ہیں، ان میں ہم نے اس کو ڈیٹیل بتائیں گے. اسی طرح نان وربل میں فگر اینالوگیز یعنی کہ سملیرٹیز ہیں، سیریز کمپلیشن ہوتا ہے، لوکیٹ دی کنیکٹڈ فگر میٹرکس، فل ان دی کریکٹ فگر، چوزنگ اے سملر فگر، کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا، گروپنگ آف آئیڈینٹیکل فگرس، choosing the odd man out, find the part of incomplete figure, paper cutting, spotting the enabled figure, putting the piece together, visualizing a pattern, problem on dice, problem on cube. یہ تمام نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک آخری بات کریں گے جو ہم نے آفیسر انٹیلیجنس ریٹنگ کی بات کی تھی. تو اس میں آفیسر OIR جس میں نمبر 1 آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ریٹنگ ہوتی ہے. یہ ان کو ملتی ہے جن کو جو تمام پروسیس کے اندر ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اگر ان کو D بھی مل جائے تو ورنہ ان کو سیکنڈ پہ جو ہے ابو ایوریج، وہ اسٹینڈرڈ IQ ہوتا ہے جو ابو ایوریج ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو ریٹنگ ہے OIR 3 ہائی ایوریج، یہ ہائی ایوریج ہوتی ہے. اور OIR 4 ایوریج جو ہے یہ ایوریج ہوتے ہیں. OIR جن کا 5 ہو وہ بلو ایوریج ہوتے ہیں، یہ فوج کے لیے ناٹ ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو ناٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انالیٹیکل اسکل پلس پرابلم سالونگ اسکلس آپ کو ریکمینڈ کروا دیتے ہیں. بڑی بدقسمتی سے ہمارا جو نظام تعلیم ہے بیسڈ آن شٹا، جس کی وجہ سے آپ کی انالیٹیکل اسکل اور پرابلمٹک جو اسکلز ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے. ریزننگ ایبلٹی اور لاجیکل ریزننگ جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو گیون کویسچن دے دیا جاتا ہے. آپ کو یہ بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے فرام PG ٹو یونیورسٹی کے لیول تک بھی آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ پیپر ہوتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ CSS جو ہے سینٹرل سپیریئر سروسز جو ایگزامینیشن ہے پاکستان کا سب سے بہترین ایگزام ہے، اس کے بھی آج کل آپ کو 5 ایئر اپ ٹو ڈیٹ پیپر مل جاتے ہیں. تو جب آپ نے کویسچنز کو رٹا لگا کے کرنا ہے اور اس کی ساری آپ کو چیزیں بھی مل رہی ہیں تو وہ نہیں ٹھیک. تو انالیٹیکل اسکل اور پرابلم سالونگ اسکل ہے. سیلف اویئرنیس اینڈ انر ہارمنی از کی ٹو پاورفل پازیٹیو لیڈرشپ. سیلف اویئرنیس آپ کو آنی چاہیے. وہی کہہ رہا ہوں، خود شناسی آپ کو نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے. 10 سے 15 منٹ سے سٹارٹ کریں، آپ کریں جیسے قرآن پاک میں بھی ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھ دیا گیا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ 10 سے 15 ساری دوستیاں چھوڑ دیں، آپ ایک اللہ کو بھی اپنا دوست بنا لینا. جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ آپ کو دوست بنا لے گا، آپ اسے مانگیں تو یقیناً آپ کو تمام غم، خوف، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے آزاد کر دیا جائے گا. تو آپ کو سیلف اویئرنیس از کی انر ہارمونی. جتنے آپ سیلف اویئر ہوں گے اتنی آپ کی انر ہارمونی یعنی کہ اندر سے آپ پرسکون ہوں گے، اور جتنے آپ اندر سے پرسکون ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اتنے آپ کم سے کم جذباتی ہوں گے اور اتنی مطمئن، شاد، خوشحال زندگی آپ کی منتظر ہوگی. آپ ایک اچھی زندگانی گزاریں، ورنہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو پریشانی ہوگی. 95% آف ایوری تھنگ یو ڈو از دی ریزلٹ آف ہیبٹ. 95% جو آپ کرتے ہیں نا یہ آپ کی ہیبٹس ہیں. 95% جو ہے وہ آپ کی ہیبٹ ہے. آپ نے اس کو اپنی عادت کو دیکھنا ہے. تو آج کی اس بات کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ریکال کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا.
ہم نے آج انٹیلیجنس جو ٹیسٹ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ 4 بڑے فیکٹرز ہیں جو آپ کو آبزرویشنل سکل، ٹائم لمٹ، پریشر اور آپ کا جو کانشیس ہے وہ کتنا زیادہ الرٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، آپ کا جو رجحان ہے وہ ملٹری کی طرف کتنا ہے۔ اس کے اندر آپ کی ان بورن کوالٹیز، آپ کی مینٹل الرٹنس، آپ کی کیننس، آپ کی کوئکنس، آپ کی تھنکنگ اور جتنے بھی آپ سیلف اویئر ہیں، جتنے بھی آپ خود شناس ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اس کو کرنا ہوگا۔ اور 60% OIR آفیسر انٹیلیجنس ریٹنگ کے اندر آپ کو اگر 5 درجے پہ نہیں آنا، 4 والا بھی ریکمینڈ ہے، 3 والا بھی، 2 والا بھی اور 1 والا تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ 2 والا جو ہے ہم نے بتایا وہ ابو ایوریج ہے، 3 والا ہائی ایوریج ہے اور 4 والا ایوریج ہے۔ مسلح افواج کو ایوریج انٹیلیجنٹ پرسن چاہیے۔